Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll look at another passage from the Quran. In fact, this is a single verse from the Quran and it is taken from Surah Ahzab. And once again, the nature of the selection is that we are able to inspire ourselves into becoming better human beings, and at the same time, we are able to discharge our duties as professionals, as people who belong to a family, people who belong to a community, to a society. And we have to understand that it is this very important aspect of human life to become a good person, to become, in fact, to strive to achieve, to become a high achiever as a human being. That is the basic requirement of religion, and that we are trying to actually create an awareness of in this holy month of Ramadan by selecting various passages which relate to our own personality development. So I'm just going to share my screen with you regarding today's passage. As I said, this is composed of a single verse of the Quran, a very comprehensive verse. And this is actually verse 35 of the 33rd Surah of the Quran, which is called Surah Ahzab. I'm going to read the text in translation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna al-Muslimina wal-Muslimat wal-Mu'minina wal-Mu'minat wal-Qāniteen wal-Khānitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. However, all his favors and blessings are not confined to this house only, referring to the house of Abraham. In reality, men and women who are Muslims, true believers, worshippers, truthful, patient, humble before God, charitable, who fast, guard their private parts, and remember God in abundance. God has prepared for them also forgiveness and a great reward. So you can see, dear viewers, that this verse actually encompasses 10 very noble attributes which God expects us to inculcate in ourselves. And to him, this is the epitome of a human being. We'll also notice that on a few occasions in the Quran, men and women have been cited side by side, and this is one of those occasions. Otherwise, normally the Quran cites the male gender and subsumes the female gender under it. But here, in order to stress the fact that how a person, whether he is a man or a woman, has to profess this conduct, this character, and as you can see from the last part of this verse, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, that God has prepared for them forgiveness and a great reward. So basically, this is something that we have to strive for, to earn God's forgiveness, to earn his pleasure, and to earn his mercy and a great reward. If you count that these attributes, you'll find that they are 10 in number. So these 10 attributes actually epitomize a human being. It epitomizes how we can become true believers and true submitters to God. And it starts off with the first of these attributes by saying, Al-Muslimina wal-Muslimat. So Al-Muslimin, of course, is the plural of Muslim, and Muslimat is the plural of Muslima, and it refers to people who submit. And you can see that the person who submits is a person who regards God to be the real cherisher, God to be his or her creator, God to be someone who is always going to be the supreme being who created him, and as such, all human beings must submit to him. In fact, this is the essence of religion, this is the essence of Islam, and this is something that you'll find that in our earlier scriptures. For example, we know from Surah Hajj that it was Prophet Ibrahim who had named us Muslims in his own time. So this title of Muslim is something that is carried forth by all of us since the time of Prophet Abraham, and which actually should be an eye-opener for us to actually understand that as far as the Jews and Christians are concerned, they were also Muslims of their own times. It is just that they changed their status or their names later on. Otherwise, as the Quran says in Surah Hajj, huwa sammakumul muslimin. So it says that Abraham actually named his followers as Muslims. So, of course, Jews and Christians, they claim to be followers of Abraham in his own time. So
Their original name is Muslim, and it was only later on that they were named by these different titles. So, in al Muslimina wal Muslimat is the first thing. The next thing which is mentioned is wal mu'minina wal mu'minat, which means that they are ones who are true believers, and of course, which means that they are not ones who just who just lay stake to faith, or to lay stake lay claim to faith merely by saying something by their tongues. No, they are wal mu'minina wal mu'minat. They are true believers, which means that they act on what they preach, or they practice what they preach actually. So wal mu'minina wal mu'minat, they are people who actually believe in all the statutes that are meant to be believed in, the tenets of faith, including belief in God, belief in the hereafter, belief in the prophets of God, belief in his books, and of course belief in the hereafter. So this is how they pose themselves, and we have also discussed this before, that when the Quran wants us to become true believers, then this is not something of a blind faith. uh, Quran wants us to believe in the manner that we are able to fully understand why we believing in whatever we are asked to believe. So basically, this faith is not like a dogma. It's like a rationally understood reality. Believing in God, believing in the hereafter, these are not things that are imposed upon us, and they don't have any proofs of their being or their existence. So every single thing that we are required to believe in, we know from the Quran that it has furnished copious evidence and proofs in favor of it, so that we are fully able to understand it through our minds and gauge it through our intellect. And precisely that is why we know from the Quran that the Quran actually addresses the mind and your in intellect, and that intellect and that mind, of course, can only be addressed if whatever it is addressed with is bolstered, and it is ratified by reasoning and by arguments. So that is precisely what the Quran has said here, that al mu'minina wal mu'minat. And then the next thing which is mentioned here is that these believers are those who are actually humble or true, in the sense that they are al-Qāniteen and Al-Khānitat, which means that they are that they submit to God, they are humble in themselves, and they humble themselves before God, and they bend before God. In fact, it seems to me that as far as this part of the verse is concerned, uh, it has not been fully translated. If I can see, in reality, men and women who are Muslims, true believers, or it seems that the lines have been cut paste in a way that I think the first line has been replaced by the second line. Anyway, so the word al-Qānitīna wal-Qānitāt means that they're humble before God, which means that are they always think that God is great. They always think that God is mighty and superior, and as far as they are concerned, they humble before Him. They regard themselves to be someone who always regard God to be someone who must be submitted to. And then it is said, was-sadiqina was-sadiqat, which means that they are truthful. So sadiqeen, of course, is the plural of sadiq, and sadiqat is the plural of sadiqa, and it actually means that they are truthful. To be a truthful person, I think, is something that if we are able to achieve, then a lot of other moral qualities that we would like to imbibe in ourselves would be easy for us to do so, because truthfulness lies at the base of all virtues. And we have to be true in our claim, we have to be true in our promises, we have to be true in our relationships. So truthfulness is something that it encompasses our whole life. And we know from our history also that the Prophet was called as Sadiq, someone who was truthful. And in spite of the fact that his nation did not put up, or did not was not conducive at all to the faith that he was calling to, but they still regarded him to be truthful, and they would always think that if he has said something, then it must be true. And having said that, they still denied him later on, as we know. But ultimately, we also know that a very large part of his nation did profess faith. And I think one of the things that really inspired them was this unwavering truthfulness from the Prophet, in which he bore a lot of persecution, not only he himself, but his followers as well. But they stuck to their invitation, they stuck to their job, and they were rewarded as a result. And the next thing which is mentioned is that these believers are as-sabirina was-sabirat, which means that they are patient. So patient means that they are
steadfast, that they in no way consider themselves when they face a challenge that they must just give up. So remember patience. In fact, if I take this liberty, I can say that a very accurate translation of the word sabr, the way it is used in the Arabic language, is actually perseverance. It is actually being steadfast. So remember, patience gives us the impression as if we have no option but to be patient. That is a general connotation. But in fact, a more accurate translation would be that they are steadfast, they stare the challenge in the eye, they don't give up easily, they are always up to a challenge. And that is what the actual meaning of sabr in the Arabic language is. It's not a state of weakness, it's a state of strength. And that is why we find many translators to have translated this attribute as steadfastness, as resolve, which means that they are determined and they don't give up in the wake of adversity. So, wasabirina wasabirat. And the next thing which is mentioned is wal khashiina wal khashiat, which means that they humble themselves before God. And when they humble themselves before God, it actually refers to the fact that their humility is not false humility, it's true humility. It makes them realize that they have to submit to a greater authority. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, who spend generously. So mutasaddiq is someone who spends generously, and mutasaddiqun, of course, is its plural in the male gender. So wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, they're always on the lookout to find an opportunity to spend in the way of God. They are very charitable, and not only charitable regarding the money that they have, the wealth that they have, but charitability is basically something that is a attitude, that is a behavior. They are charitable in their time, they are charitable in their skills, in their efforts, and whatever they can spare for humanity, they do so with a lot of magnanimity. Was-Saimeen was-Saiymaat, this refers to people who fast, and fasting of course here refers to the optional fasts that are something that the Quran has urged us to keep even when the month of Ramadan is over. So once this Ramadan month goes away, the Prophet used to fast in various months, and we know from Aisha's narrative and her reports that the Prophet would fast 3 days every month, and for this he would actually find out time, and this would be different for each month. But normally, as she would say, that these dates would be the 13th, 14th, and 15th of every lunar month in order to do so. So the next thing which is mentioned is wal hafizina furujahum wal hafizat, which means that they are people who guard their private parts, which means, of course, that as far as they are concerned, they do not indulge in extramarital relations or relations which are out of wedlock. For them, the only true way to satisfy their sexual urge is through, whenever someone else is involved, is through their own wives and through their own spouses. So the Quran has made it absolutely compulsory that family life is something which lies at the base of our society. Anything which is going to dent this family life is proscribed. And we know that there can be nothing more lethal than adultery or out of wedlock relations that can really cast a dark shadow on family life. And that is why the Almighty has prohibited it. The last thing which is mentioned is وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, who actually remember God in abundance. Now, of course, remembering God in abundance means that they have a living connection with God, a living relationship with God. It's not that they just start uttering words without even knowing what they are uttering, or using beads for that, as is our custom today. So instead of that, they have a living relationship, and that relationship actually comes into being when they respond to various phenomena that they come across every day in their own lives. For example, when they see something beautiful, something that really inspires them, they say Subhanallah spontaneously. So basically, zikrullah is something that has to be done in a spontaneous way. When they find something has come their way, they say Alhamdulillah. This is also a form of zikr. So it's a meaningful response to something that comes that we come across. Similarly, when we do something bad, we repent before God and we say Astaghfirullah. This is also a form of zikr, which means that we ask for God's forgiveness. And then, of course, Inshallah, that's another form of zikr, which means that when we plan to do something in future, we always wish that this is something that will happen if God's will is going to be at our support.
And all these things basically constitute zikrullah. And for them, God says, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, that God is prepared for such people maghfirat and ajr azim, which means forgiveness and a great reward. And we do wish that God makes us people who have these 10 traits in them. At least this is something of a list that we can maybe take a printout of and paste it on our desks or on our phones so that we can look at it frequently. It's a very, very inspirational list, something that we should aspire for all time. So with this, we come to an end to today's sessions. And now if you have any questions, you can raise them. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. Just a quick question. So the meaning of sabr is then persevere for all real purposes? Yes, that's the right thing. Correct. Okay. So the right meaning is, the more accurate meaning is to be steadfast, to persevere, to take things head on and not get yourself or let yourself become bogged down. Because sabr, of course, the patience one also has a, as you said, more of a negative, not negative, but a sadder meaning to it also. It has a weaker connotation, as if you have nothing else to do but to show patience. Right. So that is not what Quran tells us. Whenever it highlights this attribute or this trait in a human being, it is always to point out the fact that they are steadfast, they have determination in the wake of adversity. Okay, thank you so much, Dr. Saleem. Ghazala Abdullah, please unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum, Dr. Dr. मेरा क्वेश्चन रमजान के लास्ट 10 दिनों के बारे में था कि आप देखें आजकल जैसे माशाल्लाह हरम में उसमें करोड़ 1.5 करोड़ लोग गए हुए हैं और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो हर साल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कभी भी नहीं जा पाते या कभी जिंदगी में एक दफा जाते हैं, तो उनके अजर बराबर होंगे या उन लोगों को ज्यादा अजर मिलेगा जो हर साल जा पाते हैं? देखिए, जो हिम्मत करके जा पहुंचता है और उसको उसके वसाइल भी अवेलेबल होते हैं, जाहिर है उसका एक दर्जे में अजर है। लेकिन जो लोग ख्वाहिश के बावजूद, इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद नहीं जा सकते कि कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है, उसमें सेहत हो सकती है, वसाइल हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, तो बहरहाल नीयत का अजर उनको भी बहुत मिलेगा। और ये ज़रूर है कि जो वहाँ पहुँच पाएंगे उनका कदर ज़्यादा होगा, लेकिन जो नहीं पहुँच पाएंगे उसके बारे में भी आप इत्मीनान रखिए कि नीयत के नतीजे में उनको भी खासा अजर मिलेगा। Thank you, Dr. Saleem. Thank you. Please, if we can have topic-related questions first, I would appreciate that. Shabnam, please unmute your mic and ask your question. Thank you. जी thank you. सर, ये हमने आयत के बिल्कुल शुरू में जो आपने मुस्लिमीन और मुस्लिमात का तर्जुमा किया, सर आपने कहा कि हजरत इब्राहिम ने अपने फॉलोअर्स का नाम मुस्लिम रखा था। सर मेरा ख्याल था कि डे 1 से ही जितने भी प्रॉफिट्स आए तो वो मुस्लिम ही नाम दिया गया आदम से लेकर, तो क्या उससे पहले फिर क्या था? तो वो थोड़ा सा देखिए, उससे पहले स्पेसिफाई नहीं किया गया। एंड मुमकिन है हमारी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि डे 1 से सबमिशन या अपने आप को अल्लाह ताला के आगे डाल देना यही नाम होगा। लेकिन कुरान मजीद ने तो हजरत इब्राहिम के बारे में तो स्पेसिफाई कर दिया है, तो इससे पहले के बारे में हमारे पास स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है, लेकिन हम एनालॉगसली कयास कर सकते हैं कि वो भी यही होगा। लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि अगर कोई डाउट भी था तो हजरत इब्राहिम ने तो बहरहाल अपने फॉलोअर्स का नाम मुसलमान रखा था, मुस्लिम रखा था। Right. May I ask another question related to the passage? Shabnam, let me ask more questions. I'll come back to you. Akram Bhatti sir, please unmute your mic and ask your question. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मिस कर गया सुनते सुनते as-Saimeen और as-Saiymaat में आपने कहा था something about 13, 14 or 15. I missed that. Could you please तो साइमीन और साइमात असल में यहाँ है जो नफली रोजा रखने की तरफ इशारा है कि जैसे हम रमजान के रोजों से अभी गुजर रहे हैं, तो जैसे नमाजों में फर्ज नमाजें होती हैं, नफल नमाजें होती हैं, तो इबादात में भी जो दूसरी इबादात है उनमें भी कुछ फराइज का हिस्सा होते हैं और कुछ उनमें नवाफिल होते हैं। तो रोजे जैसे रमजान के फर्ज हैं लेकिन बाकी महीनों में फर्ज नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर अल्लाह ताला के यहाँ के लिए रोजा रखते हैं तो ये बहुत अजर की चीज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम होता है कि वो हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को, इनको अयाम 20 भी कहते हैं, उसमें वो रोजा रखते थे। ताहम ये नहीं कि सिर्फ इनमें रखते थे, लेकिन ज्यादातर इन्हीं में रखते थे। जो चीज हमें ज्यादा मालूम होती है वो ये कि बहरहाल वो 3 रोजे हर महीने किसी न किसी तारीख को रखते थे।
پہلا Thank you, 14 Dr. پتہ ہے چاند کی تاریخ ہوگی نا چاند لونر کی تاریخ ہے، بالکل جی، چاند کی اور تاریخ، لونر کیلنڈر. how about Monday and Thursday? I heard that they also وہ used to. وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس کے علاوہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو وہ روزہ رکھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے، ان کو ان کی پیدائش کا دن ہے، پیر کا دن. اور بھی انہوں نے بعض فضیلتیں بیان کی. تو وہ ایک یعنی سمجھ لیں مختلف اور انفارمیشن ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غالباً ہر پیر اور جمعرات تھا. یہ تھا کہ پیر اور جمعرات کو بھی رکھتے تھے. لیکن یہ جو 3 روزے ہیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی وہ بہت پابندی کرتے تھے کہ وہ کوئی سے 3 ہوتے تھے ہر مہینے. Thank you, Dr. Saleem. شبانہ پلیز اپنا سوال کر لیجیے آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میری میڈیکل کنڈیشنز کو لے کے میں روزے نہیں رکھ پا رہی، لیکن میری نیت ہے کہ میں بعد میں قضا کروں گی، تو کیا میں نے فدیہ دینا ہے؟ اگر آپ دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اگر بعد میں روزہ رکھتی ہیں تو پھر آپ کا وہ پورا ہو جاتا ہے. یعنی پھر آپ کو دینے کی اصلا ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دے دیں اور رکھ بھی لیں تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ یہ خیر الکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. دانش عالم پلیز unmute your mic and ask your question. Thank you. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، دانش بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن زکوٰۃ کے بارے میں ہے، اور میری ایک پرسنل سچویشن ہے. تو بیسیکلی میں نے اور میری وائف نے ہم نے 2 پلاٹس دیے تھے. Can we have topic related questions first? Danish, can I come back to you? Yeah, okay, no problem. Thank you. Saira, please unmute your mic and ask your question. شبنم آپ اپنا سوال کر لیجیے. Is it topic related? جی 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 Okay, بالکل. go ahead. جی سر، آپ نے پیسج میں 2 ورڈز کا سیم ترجمہ کیا، قانتین اور خاشین. سر وہ سیم ہے قانتین کا تو جی، خاشین کا تو مطلب ہے نا کہ humble ourselves. تو قانتین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے، قنوت کرنے والے. قنوت کہتے ہیں نا جھکنے والوں. کہہ سکتے ہیں. یعنی اصل میں یہ ہے کہ یہ اندرونی کیفیت ہے. اوبیڈینس کا اظہار ہوتا ہے خارج سے، اور قنوت کا اظہار ہوتا ہے داخل سے. اور خاشین کا مطلب ہے ہیوملٹی، اپنے آپ کو خدا کے آگے گرا داں عاجزی کے ساتھ. رائٹ سر، تھینک یو سر. مجھے ہر دفعہ انمیوٹنگ میں پرابلم ہوتی. جی جی اچھا، یہ جی ڈاکٹر شہزاد سلیم، تھینک یو، آج کا بہت اچھا تھا. آئی وانٹڈ ٹو آسک اے کوئک کویسچن کہ ایک کہیں میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ جب آپ کو اس طرح سے اس طرح کی آپ کو جو چیزیں ہیں یو آر ابزاربنگ دیم، تو اس کے بعد اگر آپ کی لائف نہیں چینج کرتی ان سم فارم، تو پھر یو ایکچولی یو ہیو ناٹ گاٹن دا ہول میسج. سو اس سے میری ایک پرسپشن تھی کہ اگر ہم بہت ساری چیزیں جو کریں آپ، جس میں جیسے آپ مطلب انویسٹ کریں ان پیپل اینڈ ہیلپنگ پیپل اینڈ ڈوئنگ اے لاٹ مور فار یور کمیونٹی اینڈ آل، پھر آپ کی کچھ سوشل اور مورل آبلیگیشنز میں کچھ بیلنس تو کچھ کم کرنا، کسی چیز کو تو کم کرتے ہی ہیں نا، ٹو بیلنس آل آف دس. آپ کو کچھ سمجھ آیا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، لیکن غالباً آپ توازن کی بات کر رہی ہیں، یا مختلف اکٹھی جب چیزیں آپ شروع کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک کی طرف جھکاؤ اگر زیادہ ہو جائے تو دیکھیے اٹ آل ڈیپینڈز آن یور سچویشن. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن اے پرٹیکولر تھنگ بیکاز دا نیڈ اینڈ دا ڈیمانڈ از مور. تو اگر آپ وقتی طور پہ کسی کی طرف زیادہ آپ کا جھکاؤ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اوور آل ایک بیلنس ضرور ہونا چاہیے. اور جو آپ کی پہلی بات کا جو جواب ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کے معاملات ہیں، ان کے نتیجے میں اگر آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی نہیں آ رہی کہ آپ کے اندر جو انسانی خصائص ہیں وہ اس طرح سے پیدا نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادات کو آپ نے ریلیٹ نہیں کیا ہے اخلاقیات اور معاملات سے، جو کہ ہماری ایک کامن ایل ہے یا کامن ایول آپ کہہ لیجیے، رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے، ریچولسٹک اپروچ ٹورڈز ریلیجن ہے. اس کو الگ سے ٹیکل کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر عبادت کا آپ کی زندگی سے ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اور وہ آپ کو کوئی نہ کسی پہلو میں کوئی نہ کوئی رہنمائی دے رہی ہوتی ہے. اس کو ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے. اور توازن ایک الگ سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کو غیر متوازن ہونا پڑتا ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے یا کوئی پریسنگ نیڈ آ جاتی ہے. نہیں جی، لائف از اے ریس، دیٹس واٹ آئی مینٹ. So you have to withdraw or decline certain, you have to change your life, otherwise how do you fit all of this in 12 hours in a day? نہیں دیکھیں، اگین all of this کا مطلب دیکھیے you have to make your selection کہ کچھ آپ کے فرائض ہیں، there are certain things that you are bound to do، تو ان میں آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سب چیزیں جو آپشنل ہیں
تو دیکھیے ان کو تو آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. فرائض آپ کے بہت منیمم ہیں, Thank you, وہ Dr. بڑے کم ہیں, اس وجہ سے آئی مین یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری ورڈ اباؤٹ دیم. جو آپ اوور اینڈ اباؤٹ کر رہے ہیں, آلویز پک اینڈ چوز. Okay, thank you. Thank you, Dr. Saleem. I don't see any raised hands right now, so I'm going to ask you a question that's come up in the chat. Can you please ask for me, if a female is unable to fast or say prayers due to monthly cycle, what is the best form of worship she can do, especially in the last 10 days of Ramadan? قرآن پڑھیں. قرآن وہ چھو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ خواتین جب اپنے پیریڈ سے گزر رہی ہوں تو وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے. اس کی بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے. جب وہ اپنے پیریڈ سے گزر رہی ہوں تو سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بالکل اسٹیبلش سننا ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ وہ صرف 3 کام نہیں کر سکتی. ایک یہ کہ وہ طواف نہیں کر سکتی, ایک دوسرا یہ کہ وہ روزہ نہ رکھیں, تیسرا یہ کہ وہ نماز نہ پڑھیں. بس ان 3 کے علاوہ ہر چیز وہ کر سکتی ہیں, اور اس میں سب سے بڑی عبادت تو قرآن پڑھنا ہے. تو وہ قرآن پڑھیں, وہ قرآن سنیں, وہ قرآن سے تعلق کو قائم رکھیں. یہ اور اس ٹیبو سے نکل جائیں جو ہمارے ہاں خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پایا جاتا ہے کہ خاتون جو اس طرح کی حالت میں ہو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. Thank you, Dr. Saleem. Danish, اپنا سوال کر لیجیے آپ related to zakat. You had a question? جی السلام علیکم. میرا ڈاکٹر صاحب کوشچن یہ تھا کہ بیسیکلی میری اور میری وائف کے پاس 2 پلاٹ ہیں, اور ہم ایک پلاٹ پہ اس میں سے گھر بنانا چاہتے ہیں, اور ہم نے دوسرا پلاٹ اسے لیا تھا کہ وہ بیچ کے جو پیسے آئیں گے تو ہم پہلے پلاٹ پہ گھر بنا دیں گے. ٹھیک ہے. ایک پلاٹ پہ تو ہم نے گھر بنانا ہے, اور وہ گھر کیسے بنائیں گے؟ دوسرا پلاٹ بیچ کے. تو جو دوسرا پلاٹ ہے اس سے میں زکوٰۃ دوں گا؟ نہیں, آپ دیں گے. دیکھیے کوئی بھی چیز جو آپ نے ذاتی استعمال کے لیے رکھی بھی ہے, چاہے وہ خرچ کی نوعیت کی ہو, چاہے وہ ایسی چیز ہے جیسے کائن میں ہے, تو اس پہ آپ وہ زکاتبل نہیں ہے. وہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے پلاٹ لیے ہوتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ لیا ہے, جب یہ اس کی قیمت بڑھی تو میں بیچ کے منافع کماؤں گا, وہ زکاتبل ہوتے ہیں. آپ نے تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بیچنا ہے, اس سے آپ کو جو وسائل حاصل ہوں گے اس کو آپ نے گھر بنانے میں لگا دینا ہے, تو ان دونوں پہ آپ کی زکات نہیں. پر اس میں میری ایک پرپس یہ بھی تھا کہ جو سیکنڈ پلاٹ ہے میں نے وہ اس لیے بھی لیا تھا کہ اگر اس میں مطلب اس کی کوئی ورتھ مطلب 40 lakhs ہے, وہ ابھی اتنی سفیشینٹ نہیں ہے کہ میں اسے بیچ کے گھر بنا سکوں. تو میری اگر اس میں فار ایگزامپل اس کی ویلیو بڑھتی ہے, وہ 40 کی بجائے 45 ہو جاتا ہے, تو تب بھی کیا میں زکوٰۃ اپلیکیبل ہوگی؟ وہ 45 اگر ہوتا ہے تب بھی تو آپ نے اس کو گھر بنانے میں استعمال کرنا ہے نا. آپ نے یعنی وہ قیمت جو بڑی ہوئی قیمت ہے وہ بھی بمشکل اتنی ہی ہوگی کہ آپ اس کو گھر پہ یوز کر سکیں. تو وہاں آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو بیچ کے آپ نے کوئی اور اخراجات کرنے ہیں یا آپ نے کمائی کرنی ہے. وہاں مقصد وہی ہے کہ جو گھر آپ بنانا چاہتے ہیں اس سے وہ اخراجات پورے ہوں, اس وجہ سے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. Thank you, Danish. Thank you for your question. Nadia, please unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں نے یہ پوچھنا تھا, یہی اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو ٹوڈیز ٹاپک, بٹ میں نے پہلے پوچھنا تھا کہ یہ زکوٰۃ از اٹ واجب آن widows and people who get khula or get divorced women? دیکھیں زکوٰۃ کا تعلق تو اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور اسٹیٹ آف بینگ میرڈ اور ان میرڈ اور بینگ اے ڈیورسی اور ویڈو. وہ اس سچویشن میں کہ آپ اگر ارن کر رہے ہیں اور کچھ سیو کر رہے ہیں تو ارننگ پہ زکوٰۃ ہے اور سیونگ پہ زکوٰۃ ہے. تو دیٹ از سم تھنگ آف اس کو ایسے سمجھیں کہ عبادت کی چیزوں میں سے ایک عبادت ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ارننگ آپ کے پاس آ رہی ہے کسی بھی پہلو سے, اور وہ ارننگ سال کے آخر میں آپ سیو بھی کر رہی ہیں, تو آپ دونوں پہ زکوٰۃ دیں گے. ارننگ پہ آپ 10% دیں گے اور سیونگ پہ آپ 2.5% دیں گے. تو اگر آپ کا ٹیکس کٹتا ہے لائک یو ورکنگ, تو اگر آپ کا ٹیکس آپ کی زکوٰۃ سے زیادہ کٹ جاتا ہے پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں, پھر تو آپ کا ادا ہو گیا وہ. اوکے تھینک یو. Dr. Saleem, I have a question since we have no more raised hands. اگر ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے, why is it so essential to calculate the zakat? And I don't understand that because آپ نے اس چیز پہ کافی emphasize کیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ نا آپ کو پتا چل جائے گا کتنا زیادہ ہے, اور اس زیادہ کو پھر آپ آئندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایکسٹرا پیڈ اماؤنٹ ہے, تو اس پیڈ اماؤنٹ کو نیکسٹ ایئر اگر آپ جب ڈیو ہوتی ہے, جب whenever it is due, تو you can use that for your own advantage. Okay. I don't have any more raised hands, Dr. Saleem, right now. Inshallah, we'll see everybody tomorrow. And thank you for a wonderful session, Dr. Saleem.